بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ نظموں کے خلاصہ جات اور مرکزی خیال اور اس کے ساتھ معیاری مشقی سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں ہماری چوتھی اور آخری نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ وہ انسٹرکشن جو میں ہر بار دیتی ہوں، خلاصہ اور مرکزی خیال بتاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو نظم کے خلاصے یا مرکزی خیال میں تو چوائس آتی ہے، لیکن نظموں میں چوائس نہیں آتی۔ یعنی آپ کو ایک ہی نظم کا عنوان دیا جائے گا ایگزام میں، اور اسی نظم کا آپ کو یہ آپشن دیا جائے گا کہ یا تو آپ اس کا خلاصہ لکھ لیجئے یا مرکزی خیال لکھ لیجئے، اور اسباق کے خلاصے کی طرح اس میں ایسی چوائس نہیں ہوگی کہ 2 اسباق دے دیے جائیں اور اس میں سے آپ اپنی مرضی کا ٹاپک سلیکٹ کر کے اس کا خلاصہ لکھیں۔ تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا یہ سب کچھ۔ تو چلیں نظم کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نظم کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر لکھنے کے بعد، اور سوال نمبر آپ وہی لکھیں گے جو کویسچن پیپر میں اس سوال کا حصہ تھا۔ یعنی آپ کی کویسچن پیپر والی نمبرنگ چل رہی ہوتی ہے، آپ کی اپنی ترتیب والی نمبرنگ نہیں چل رہی ہوتی پیپر میں۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ کو انڈر لائن کرنا ہے، نظم کا عنوان لکھنا ہے جو کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ہے، اور شاعر کا نام لکھنا ہے جو کہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ آپ ان کی ایئر آف برتھ اور ڈیتھ ویسے ہی مینشن کر سکتے ہیں ایک اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ شاعر کا نام لکھنے کا بہرحال 1 نمبر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے، اسے انڈر لائن کریں گے اور یہاں سے شروع کریں گے۔ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جانے والی شاخ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آئندہ آنے والی بہار میں وہ پھر سے ہری ہو جائے۔ اس کے لیے موسم خزاں طویل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے پھل پھول سے محروم ہو جاتی ہے۔ مسلم قوم کے گلشن پر بھی خزاں کا عالم ہے، کیونکہ اس کے گلشن کی ڈالیاں پھل پھول سے خالی ہیں، یعنی اس میں قابل لوگوں کی کمی ہے۔ یہ لوگ خوش آواز پرندوں کی طرح قوم کے شجر سے اڑ چکے ہیں۔ یہ قوم نئے زمانے کے اصولوں سے ناواقف ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ درخت سے کٹی ہوئی شاخ کے انجام سے سبق سیکھیں اور اپنی قوم سے جڑ کر عروج کی امید رکھیں۔ یہ تو تھا خلاصہ۔ اب جو بچے خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، جو مرکزی خیال لکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور آپ کو پہلے ہی ایک چیز سلیکٹ کر کے تیار کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں تیار کرنے کی ضرورت ہے، آپ پہلے ہی سوچ کر ایک ہی چیز تیار کیجئے تاکہ آپ پہلے دن سے کلیئر آپ کا ڈیسیژن ہو کہ آپ کو خلاصہ لکھنا ہے نظم کا یا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اور خلاصہ میں کیونکہ ہم نے ہر شعر کو تھوڑا تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہوتا ہے، بریفلی بتانا ہوتا ہے کہ کس شعر میں کس چیز کا ذکر ہے، تو اس کی لینتھ یہی ہوگی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں نے لکھوائی ہے۔ اور اس کے بعد جو مرکزی خیال جو بچے لکھنا چاہتے ہیں اس کی لینتھ ایگزیکٹ یہی رکھیے گا جو کہ میں نے آپ کو یہاں پہ نوٹ کروائی ہے۔ دونوں کی لینتھ میں فرق ہوتا ہے، رولز میں فرق ہوتا ہے، اور ان کی پریزنٹیشن جو ہے اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے لینتھ کا۔ یا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مرکزی خیال ہے وہ صرف اس تھیم کو بتانا ہوتا ہے جس تھیم کو ذہن میں رکھ کر شاعر نے یہ نظم لکھی ہے۔ تو چلیے آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیجئے، اس کے بعد نظم کا عنوان جو کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ہے، شاعر کا نام جو کہ علامہ محمد اقبال ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں گے مسلم قوم کی ترقی اتحاد اور مضبوط باہمی رابطے میں پوشیدہ ہے۔ اس وقت قوم پر زوال ہے، اس لیے ٹوٹی ہوئی شاخ کے انجام سے سبق سیکھیں اور اپنی قوم کا ساتھ دیں اور دوبارہ عروج کے لیے پر امید رہیں۔ یہ تو تھا آپ کا مرکزی خیال، اور بار بار میری تاکید یہی ہے کہ آپ مرکزی خیال اور خلاصے کے فرق کو ذہن میں رکھیے گا۔ مرکزی خیال کی جو لینتھ ہے وہ ریکوائرڈ لینتھ ایگزیکٹ یہی ہوتی ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔
اس سے زیادہ آپ لینتھ کریں گے تو وہ آپ کے بورڈ والے آپ کا مرکزی خیال کاٹ دیں گے، بالکل نمبر نہیں دیں گے، اور اس سے کم لکھیں گے تو بھی وہ ادھورا رہ جائے گا، اس کو بھی آپ کو وہ نمبر نہیں دلا پائے گا۔ تو آپ مجھ پر ٹرسٹ کر کے بالکل آئیڈیل لینتھ یہ جو ہے نظر آ رہی ہے، اسی کو فالو کریں، اسی کو اپنی کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور یہی انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر دلائیں گے، کیونکہ مرکزی خیال میں ہم نے صرف اس تھیم کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے جس کو لے کر شاعر جو ہے وہ نظم لکھتا ہے۔ اب مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے سوال کی ہیڈنگ لکھنی ہے اپنے نوٹس میں۔ ان سوالات کے جوابات کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ آپ کو کی بکس میں ادھر ادھر جہاں پہ بھی مشقی سوالات کے جوابات نظر آتے ہیں وہ بہت مختصر دیے ہوئے ہیں، ایک ایک لائن میں جواب دیا ہوا ہے، جو کہ بورڈ میں نمبر آپ کو نہیں دلا پاتا۔ اگر تو آپ کو پورے 74 یا 75 تو نہیں آتی، لیکن 74 تک ضرور میرے اسٹوڈنٹس مارکس لیتے رہے ہیں، اسی لیول تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ کو کہیں پہ بھی اپنے جو نمبر ہیں وہ ضائع نہیں ہونے دینے۔ ایک ایک نمبر جو ہے وہ چھینا جاتا ہے ایگزامینر سے، اور آپ کا پیپر جو ہے وہ ایسا لگنا چاہیے کہ ڈیزرونگ پیپر لگنا چاہیے ایگزامینر کو، کہ اس بچے کا نمبر میں کہیں سے کاٹوں گا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس بچے کا تو حق ہے کہ میں اس کو پورے نمبر دوں۔ تو اس طرح کا پیپر آپ کو دکھنا چاہیے۔ تو یہ جو مشقی سوالات کے جوابات ہیں یہ میں نے خود تیار کیے ہیں، آپ کے بورڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق کیے ہیں، اور جیسے وہاں مجھے بچوں کے پیپرز میں کمی لگتی تھی اس حساب سے میں نے اس کو یہ جوابات تیار کیے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا، اور پورا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیپر میں۔ اب اتنا جو لینتھی پیپر ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور ان ٹیکنیکس میں سے ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ پورا سوال نہ لکھیں، مشقی سوال نمبر لکھ دیں اور اس کی ہیڈنگ بنا دیں سوال کی۔ تو اسی طرح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی ہیڈنگس میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ بنانی ہے ڈالی اور شجر سے مراد۔ اقبال نے ڈالی اور شجر سے مراد فرد اور قوم لیے ہیں۔ جیسے ڈالی شجر سے ٹوٹ کر دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی، ویسے ہی فرد قوم سے الگ ہو کر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے عہد خزاں کا زوال۔ عہد خزاں ٹوٹی ہوئی ٹہنی کے لیے زوال ہو جاتا ہے، درخت سے کٹی شاخ ہمیشہ کے لیے پھل اور پھول سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، فصل خزاں کا دور۔ مسلم قوم کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے، یعنی مسلم قوم عروج کھو کر زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، اس کی ہیڈنگ ہے جیب گل کا خالی پن۔ جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے، یعنی پھول کی افزائش کرنے والے پیلے زردانوں سے جو خالص سونے کی طرح تھے ان سے خالی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، نغمہ زن طیور۔ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے، یعنی گیت گاتے ہوئے پرندے جو اس سایہ دار شجر سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، سبق اندوز ہونے والی چیز۔ ہمیں شاخ بریدہ یعنی ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق سیکھنا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے تازگی و زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، امید بہار کی ضرورت۔ امید بہار کے لیے ٹہنی کا شجر سے یعنی فرد کا قوم سے جڑے رہنا ضروری ہے، اس کے برعکس بہار کی کوئی امید نہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو پورا لیکچر سمجھ بھی آ گیا ہوگا، آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا۔ اپنے نوٹس جو آپ تیار کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو ضرور تحریر کر لیجئے گا، پیپرز تک اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا، اور بیسٹ آف لک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے۔ مزید کوئی گائیڈ لائن جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہو تو آپ ضرور میسج میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سلسلہ شروع کروں گی امپورٹنٹ خطوط کا اور درخواستوں کا ایگزیکٹ بورڈ پیٹرن کے ساتھ۔ تو میری اگلی ویڈیوز کا بھی انتظار کیجیے گا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جیسے آپ کا بھلا ہو رہا ہے ویسے ہی آپ بھی دوسروں کا بھلا کیجیے گا، اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں سوچتا ہے اور بھلا ان کا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل رہا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔